مرزا اسد اللہ خان غالب کا کلام، یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، مختصر سی تشریح کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ ہجر جیسے آپ جانتے ہیں جدائی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں ہجر سے مراد محبوب کی جدائی ہے، اور دیوار و در کو دیکھنا اصل میں ایک محاورہ ہے۔ جیسے آدمی بہت پریشان ہو اور اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو اور وہ کسی کا انتظار بھی کر رہا ہو، تو کبھی وہ دیوار پہ دیکھتا ہے اور کبھی وہ دروازے کی جانب دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے غالب فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں ہم دیوانہ وار کبھی دیوار کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی در کو دیکھ رہے ہیں، اور کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ سے مراد یہ ہے، صبا کہتے ہیں ہوا کو، لیکن ہوا شاعروں نے صبا کو باغ کی فرحت انگیز ہوا سے تشبیہ دی ہے، اور اکثر جگہوں پہ جب ہم صبا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے آنچل سے چھن کے آنے والی ہوا، تو اس میں محبوب کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور باغ کی ہوا بھی چونکہ خوشبو سے لبریز ہوتی ہے، اسی لیے صبا کو محبوب کے آنچل سے چھن کے آنے والی ہوا بھی کہا جاتا ہے۔ اور نامہ بر جیسے آپ جانتے ہیں میسنجر کو، قاصد کو کہتے ہیں، تو یا تو محبوب کے آنچل سے چھن کر آنے والی ہوا کوئی پیغام دے، یا کوئی پیغام محبوب کسی نامہ بر کے ہاتھ بھجوائے۔ تو جدائی میں ہم دیوانہ وار ان دونوں چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس لیے غالب یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم جو ہجر میں دیوار و در کو دیکھتے ہیں، کبھی صبا کو کبھی نامہ بر کو دیکھتے ہیں۔ اور مشہور زمانہ شعر ہے کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ بہت آسان سا شعر ہے، اور اس میں غالب یہ فرما رہے ہیں، اپنی انکساری کو ظاہر کر رہے ہیں کہ محبوب میرے گھر تک چل کر آ گیا، تو مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں کبھی اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں اور کبھی اپنی اور اپنے گھر کی اس حالت کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ مجھے کتنی میرے لیے عزت افزائی اور کتنے شرف کی بات ہے کہ وہ میرے گھر میں لے آیا۔ اسی لیے ہم یہ محاورتاً بھی کسی مہمان کو عزت دینے کے لیے اپنے گھر میں جب وہ آئے تو کہتے ہیں، یہ شعر پڑھا جاتا ہے اکثر کہ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، اور نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت شعر ہے اسد اللہ خان غالب کا، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو میرے جگر پہ لگنے والا جو زخم ہے وہ اتنا کاری ہے، وہ اتنا شدید ہے، جس سے لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زخم جس نے لگایا ہوگا وہ کتنا مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ کیونکہ جگر پہ لگنے والا زخم محبوب کی طرف سے آتا ہے، لہٰذا محبوب کی جو عاشقی کا جو معیار ہے، جو عاشقی کا جو انتہا ہے، وہ غالب اس میں ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں میرے اس جگر کے زخم کو دیکھ کے لوگ میرے محبوب کی زخم لگانے کی طاقت کا اندازہ نہ لگا لیں اور اسے نظر نہ لگ جائے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، ہاتھ اور بازو کو کہتے ہیں، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا کہ تیرے جواہر طرف کلا کو کیا دیکھیں۔ جواہر جیسے آپ جانتے ہیں ہیرے جواہرات نگینوں کو کہتے ہیں، اور طرف کلا یعنی کلا جو کہ پگڑی وغیرہ میں اوپر کوئی چیز ایک کسی پنکھ لگا لیا جائے، یا بادشاہ کے تاج میں جیسے اس میں ہیرے جواہرات جڑے ہوتے ہیں، تو وہ غالب کی مراد اس سے ہے کہ تیرے جواہر طرف کلا کو کیا دیکھیں، ہموج تالے لالو گوہر کو دیکھتے ہیں۔ اوج کا مطلب ہے بلندی، اور تالے کہتے ہیں نصیب کو، اوج تالے یعنی کہ نصیب کی بلندی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے پگڑی پہ لگے ہوئے یا تاج پہ لگے ہوئے یا سر پہ پہنے ہوئے کلا پہ لگے ہوئے جواہر کو کیا دیکھیں،
हम तो उन जवाहिर का नसीब देख रहे हैं कि उनकी कितनी बुलंदी है कि तूने अपने ताज में, अपने सर के पगड़ी में उसको जगह दी। तेरे जवाहिर तरफे कुला को क्या देखें, तेरे सर पे जो नगीने लगे हुए हैं उसकी तरफ हम क्या देखें। हम तो उन नगीनों का नसीब देख रहे हैं जिन्हें तेरे सर की अजमत हासिल हुई। हम औजे ताले लालो गौहर को देखते हैं। और ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।